نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ شیطان بھی آج شرما گیا. خدا کی قسم یہ میرے پاس موجود ہے کتاب مقیاس انفیت. یار میں کہتا ہوں یہ سہولیا کہ ریاض سمجھ کے یہ اگلی بات ٹکا گئے بھائی. یہ چلو یار یہ کیمرہ قریب کر کے لگاؤ. یہ پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے آگے یہ بھاگ گئے ہیں عبارت. بات یہ ہے بات ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث کی. صفحہ نمبر 209 پر حدیث ہے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا. آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے رات کو جمع فرمایا. یہ عبارت پڑھی تھی میں نے. جی میں عرض کر رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے جمع فرمایا. صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا آج رات تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی. انہوں نے عرض کیا حضور جی. فرمایا اللہ تمہیں برکت دے گا, بیٹا دے گا. اب یہ بات لکھ کر اس سے استدلال کرتے ہوئے صاحب مقیاس انفیت جناب مولانا عمر کچھوی صاحب آپ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک ایسے موقع پر بھی حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مولوی صاحب آئے یہ آگے آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا لیکن آپ لگاؤ یار یہ کیمرہ. مثل کرامن کاتبین کے ایسے واقعات سے نظر کو محفوظ فرمایا. سن خاموش, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ یہودی بھی آج سے مانگے موجود تھے لیکن انوار شریعت یہ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا بتائیں. پھر مسلم شریف کہتی ہے صحابی نے گھر میں رات کو جمع کیا. حضور صبح کہہ رہے رات کو جمع کیا. پوچھا تھا کیسے جی حضور نے, تو پھر کیسے انہیں پتا چلا کس نے جمع کیا یا نہیں کیا؟ خاموش. انوار شریعت انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے, حدیث پوری پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے, فیل ہو گئے. سنیں انہوں نے کیا کہا مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی تو جان کر دیکھتے تھے. یہ میرے پاس موجود ہے سیرت سنائی. انہوں نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے, محمد فوت ہو گئے, پس افضل کون؟ یہ نیچے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے. یہود کے ڈر کے مارے تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے, اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی معافات ہے. اس کو انہوں نے کیا نا گستاخی. اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب الزامی جواب. یہ جیسے سیرت سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا. آؤ سمجھ مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا. عیسائی مشن نے اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی, تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے. مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے. مولانا ثناء اللہ سر سے انہیں بلایا گیا. انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے. مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 کیا لکھے یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں. اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا کتنے پڑھے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اب آؤ یہ میرے پاس اسی طرح کا جواب میرے پاس کمالات عزیزی میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. یہ الزامی کمالات عزیزی. ادھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے. انہوں نے الزامی جواب دیا. کس کو دیا؟ اس کو جس نے اس کو سوال اعتراض کیا. مولوی صاحب خاموش ہو کر بیٹھو. یہاں سیرت سنائی والا اسی طرح الزامی جواب دے کر اب اس کو میں پکڑ کر کہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتی ہے. یہ خیانت مت کرو. یہ کمالات عزیزی ہے. اس میں اسی طرح کہا کہ سنو جی ایک پادری نے سوال کیا تمہارے پیغمبر نے وقت قتل امام حسین سے فریاد نہ کی حالانکہ بیب کا محبوب طرف ہے. خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے تشریف لے گئے. پردے غیب سے آواز آئی تمہارے نواسے پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا, لیکن ہم کو اس وقت اپنا بیٹا عیسیٰ سلیب پر چڑھا ہوا نظر آیا. اب میں کہوں کہ یہ شاہ عبد العزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب, اللہ کا بیٹا. اب اگلی بات انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے امام ابو حنیفہ کو بھی کافر ثابت کرنے کی کوشش کی, جبکہ میں کہتا ہوں نکالو فتح نظیریہ. جگہ جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی ولایت اور ان کی
فتاوا سنایا مولوی صاحب نے, سب لوگوں نے سنا, فتاوا سنایا سب کے سامنے. لوگوں آپ لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا, عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے, کفریہ اور شرکیہ ہے. سنو یار پھر بولو کیا ہے, کفریہ اور شرکیہ ہے. آؤ جی یہ فتاوا سنایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 وحدت الوجود. ثناء اللہ مرسلی بار بار بتا دیے ابھی میں نہ وجود کے وحدت الوجود, وجود کے اصل معنی ما بے موجودیت, یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی تشریح ہے جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بے موجودیت صرف ایک چیز ہے. شیخ محی الدین اکبر قدس سرہ نے اس کے متعلق ایک قرآنی ربائی لکھی ہے. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ, کسی مکان کی کوٹھیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے ہیں, کوئی سفید, کوئی سرخ, کوئی سبز, کوئی سیاہ. ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا, مگر باریک نظر والا لیمپ کی وحدت کو محفوظ رکھے گا. قرآن مجید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے, جو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کو ماننے والا گھر کو لگ گئی آگ, گھر کے چراغ سے لے آؤ شاہ اسماعیلی کتاب. فرق جو نہ سمجھے وہ کون ہے, پرلے درجے کا جائے گا. یہاں پر مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب تقویت الایمان یہ کہہ رہے تھے نبی بڑے بھائی جیسا, تو کل انما انا بشر مثلکم کی رٹیں لگا رہے تھے, تو مفتی صاحب نے فرمایا بیوقوفو, اور نبی ہم جیسا نہیں, نبی ہم جیسا نہیں, نبی کو اس طرح کہنا توہین ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تو وہ ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے. جس طرح شکاری کا کام ہوتا ہے شکار کو قابو کرنا, اس طرح مصطفیٰ کریم نے کافروں کو قابو کر کے جہنم سے بچا کے انہیں ایمان کی دولت. اب میں آگے سنو, اگر یہی بات ہے مولوی صاحب, میں کہاں اے مولوی صاحب جناب چل یار غلط نہیں کہتا شعر میں کہنا کدھر لگا سا شعر مثال دوں گا, اور پیچھے میں صدر صاحب دم ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں. ان بھائی بات کرو, ان کے صدر صاحب ان کے آگے لا کر کچا گوشت ڈالیں, کیونکہ شعر ہے, اور شعر کی جو مشابہت کی وجہ ہے اس حوالے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی گدڑ کے تو اس کے آگے آ کر مرغیاں مری ہوئی ڈال دو. اسی طرح انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے, اور تشبیہ میں میری کل الوجوہ مشبہ بھی کا ایک جیسا ہونا لازم کوئی نہیں بول رہے آپ, شہر ہی لگا رہے ہیں. اور پھر سنو اگر یہی بات ہے, اور سنو یہ میرے پاس موجود ہے, یہ الفاظ العارفین, انکار کتنے کرے گا جتنے جانے گا سٹ سر دے جاؤں گا, کیسے جائے گا تم. سنو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے, کہتے ہیں اللہ کی مثال پانی کی, جیسے ایک لوٹے میں ریت ڈالو اس میں پانی ڈالو, یہی مثال اللہ کی ہے کہ وہ کائنات میں موجود ہے. اب اس کے کہنے کے مطابق مشبہ بھی کو اگر ایک جیسا مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کافر کہو گے؟ ہمت کر کے دیکھو. اور رہ گئی بات آگے, یہ میرے پاس موجود ہے فتاوا سنائیہ, آؤ ذرا سنو. انہوں نے بات الوجود کا کیا کیا بھائی, بولو انکار کیا اور سنو اپنے بزرگوں کی گل سنو. انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا, بڑی پیاری گل سنو یار. کہتے ہیں قادیانی آواز, مولوی صاحب سفر کٹو بڑا مزہ آئے گا. یہ صفحہ 148 قادیانی آواز, مرزا صاحب قادیانی نے بھی ایک وحدت الوجود کے متعلق لکھا. اس میں وہ لکھتے ہیں وجودی ہر طرح کو خدا مانتا ہے, جیسے یہ کہتا ہے, جیسے مرزائی کہتا ہے ویسے یہ کہتا ہے. پھر بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ وجودی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو زور سے کاٹنا چاہیے, اگر وہ سیکھ کر تو کہنا چاہیے کیا خدا نہیں کہتا ہے, پتا چلیا اچھا. اب جی ایک سیکنڈ دیکھ رہے